بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد عمران مسعود آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، ہماری زندگی میں اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور خدمت خلق کرتے نظر آتے ہیں، مگر افسوس کی بات کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں ہمارے اندر جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، جو لوگوں کے اندر دکھ بانٹتے ہیں، مگر کبھی بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ خود لوگ بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو اندر سے خود بہت ٹوٹے ہوئے ہیں، خود بہت ہی ٹوٹی پھوٹی اور بہت ہی ایسی کربناک داستانیں اپنے ذہنوں میں، اپنی آنکھوں میں اور اپنے دل میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت جو کہ یونیورسٹی گجرات کے ساتھ ہی ملحقہ بستی حافظ حیات میں موجود ہیں، جو کہ ایک مسجد امام ہیں۔ ان کا نام محمد علی قادری صاحب ہے، جو کہ مسجد کے امام ہیں، اور آج ان کی داستان بھی کچھ ایسی قسم کی داستان ہے۔ تو آج ہم ان کی داستان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے ساتھ موجود آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ سر، ابھی ہمیں معلوم ہوا کہ آپ یہاں پر رہتے اور آپ کے خاندان پورا جو ہے وہ قیام پاکستان میں جو ہے وہ سارا کا سارا آپ کی بہن بھائی سارے شہید ہو گئے، اور آپ نے پورے جو ہے وہ پاکستان کے لیے اتنی خدمات بھی دی، قربانیاں دی، مگر آج آپ اتنے برے حالات میں رہ رہے ہیں، خود جو ہے اپنی اتنی بڑی زمین جو ہے وہ چھوڑ کے آئے۔ اور میں ابھی پتہ چلا شاید کہ ابھی آپ نے جیسے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے بہت کچھ وہاں پر اتنی زیادہ زمین چھوڑ کے آئے تھے، مگر یہاں پر آ کر ایک غریب سے بھی بدتر حالت میں رہ رہے ہیں۔ تو مگر آپ کو اس ملک میں پاکستان حکومتی طور پر کسی قسم کی کوئی مدد نہیں دی گئی، تو تھوڑا سا آپ اپنی تھوڑی سی اسٹوری کو بیان کرنا پسند کریں گے؟ انشاءاللہ۔ میں انڈیا، ریاست پٹیالہ، اور گاؤں کا نام جمندہ بھی ہوتا ہے اور جمنہ بھی ہوتا ہے، پنجابی میں جمنہ ہے، اور سرہند شریف تحصیل ہے۔ وہاں ہم رہ رہے تھے، 4-5 بھائی تھے، ایک ہمشیرہ تھی۔ تو جب کافروں نے، سکھوں نے ہمیں کہا کہ بھئی آپ پاکستان چلے جائیں، تو اس وقت ہم ہر چیز، 4-5 بھینسیں تھی ہمارے پاس، بکریاں بھی تھی، اور 12 ایکڑ ہمارے پاس زمین بھی تھی، اور 2 کنویں تھے۔ اور ہمارے والد صاحب نے وہ سیالکوٹ میں شاید ابھی مر گیا ہو، لیکن وہ بھی ہمارے والد صاحب کے نوکر تھے زمینوں میں۔ اور جب پاکستان کا انہوں نے نام لیا تو جب ہم چلتے رہے سرہند شریف سے آگے، ہم سفر کر کے پیدل چلتے، رات کو بارشیں ہوا کرتی تھی تو رات کو سفر کیا کرتے۔ تو جب وہاں سکھوں نے، جب ہم ایک جگہ پہ رکے اور سکھوں نے ہمیں حملہ کر دیا، میں بھاگ کے ایک طرف ہو گیا۔ میری والدہ جو تھی وہ 2.5 مہینے کا بچہ چھوٹا، اور 2.5 سال کی بچی میری ہمشیرہ، اور میری والدہ، اور ایک میرے سے بڑا بھائی، چاروں کو شہید کر دیا۔ اور والد صاحب کا ذہن خراب ہو گیا، لاشیں تڑپتی رہی، تو ہم آگے پیچھے بھاگ گئے۔ کچھ ہمارے سامنے بھی ذبح کیے، سکھوں نے زیادہ، ہمیں سکھوں نے تکلیف دی۔ اس کے بعد ہم چلتے رہے، والد صاحب کا ذہن ٹھیک نہ ہوا، رستے میں بہت کچھ ہوا، لیکن بیان نہیں کر سکتا، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے، نہ میں بتاؤں، کس کو بتاؤں، یہاں سننے والا نہیں ہے۔ تو کہانی بہت لمبی ہے، دردناک بھی ہے۔ ایسی ایسی لاشیں دیکھی کہ کسی کی چھاتی نہیں ہے، کسی کی یہ گال نہیں ہے، کسی کا اگلا حصہ نہیں، کسی کا بایاں حصہ نہیں ہے، جیسے بے ترتیبیاں لکڑیاں ٹال پہ پڑی ہوتی ہیں، ایسی آپ کی بیوی میری ٹانگوں میں، میری آپ کی بیوی ٹانگوں میں۔ اس حشر میں جب ہم پار کر کے آئے پاکستان میں اور واگا سیکٹر میں آئے، اور جب یہاں آئے تو کچھ بھی پاس نہ تھا۔ والد صاحب کا ذہن خراب ہو گیا، راستے میں بیری کے، یہ شیشم کا درخت ہوتا، اس کے پتے کھائے، اور اس کے بعد گاجر، یہ ہوتے شکر کندی، اس کے پتے کھائے، اور ہمارے بھائی کو ڈوگرا جو ہوتا ہے گورکھا، انہوں نے مارا۔ اور میرے والد صاحب کا ذہن پہلے بھی ٹھیک نہیں تھا، وہ کچھ ہنسا اور پھر رونے لگ گئے۔ لیکن ہم یہاں رستے میں ہمیں کیکر کے چھلکے کا کعوہ دیا کرتے تھے، اور 6 مہینے ہم نے کھانا نہ دیکھا۔ اچھا، آپ کی کتنے بہن بھائی وہاں پہ قتل ہوئے تھے؟ 2 بھائی، ایک تو میرے سے بڑا تھا اور ایک 2.5 سال کا تھا، 2.5 مہینے کا۔ 2 بھائی قتل ہو 2 گئے، بھائی، ایک ہمشیرہ 2.5 سال کی، اور ماں بھی جو ہے ان کو بھی ذبح کر دیا۔ میرے سامنے تلوار ماری اور گردنیں ایسے پھیر رہی ہیں۔ والد صاحب پاگل سے ہو گئے، ہوش نہ آیا تو ہم بھاگ کے آگے پیچھے ہو گئے بھی ہمیں نہ مار دیں۔ تو جب وہاں چلتے رہے تو
جب یہاں آئے سیال اپنا اس میں لاہور والٹن ٹریننگ اسکول بڑی بڑی بارکیں تھی اس زمانے میں، ایک بلوا کرتا تھا، تو وہاں اعلان کر دیا واللہ عالم کہ وہ پاکستانی تھے یا گورکے تھے، انگریز تھے، انہوں نے آرڈر کر دیا کہ جی آپ چاول لے جائیں۔ تو جب ہم چاول لینے گئے میرے والد صاحب نے تھوڑے سے لائے، اور وہاں کیونکہ 6 مہینے سے خوراک نہیں ملی، کسی کے 4 بچے اس نے 10 لکھ لیے، کسی کے 8 ہے اس نے 7 لکھ لیے، 9 لکھ لیے، یعنی بڑھا کے تعداد کی تاکہ کھانا زیادہ مل جائے۔ میرے والد صاحب نے کم کھایا، ہم نے رات کو کعبہ دے دیا، اور صبح جو والٹن ٹریننگ اسکول ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جو والٹن ٹریننگ اسکول ہے اس کے ساتھ جو جگہ وہ سارا قبرستان ہے۔ اتنے مسلمان کے ٹرکوں میں جیسے بے ترتیبی لکڑی پھینکی کرتے ہیں، ایسے صبح کے وقت لاشیں اٹھا کے خندق سی کھودی، اس میں لاشیں ڈال کے اوپر سے مٹی پلین کر دی۔ تو یہ بھی بڑی ایک انفارمیشن کی بات ہے کہ والٹن ٹریننگ اسکول کے ساتھ جو جگہ خالی ہے وہاں پر بہت سے جتنے میرا قبرستان ہے جی، سارے وہ جو مسلمان جتنے بھی شہید ہوئے سب کو وہاں پر دفن کیا گیا، کوئی قبر نہیں۔ یہ دفن کا طریقہ تو نہیں ہے بھی، ایک اتنی کی جگہ اس میں سینکڑوں ڈال دیے جائیں، ٹرالوں میں لے جاتے تھے، ویسے لاتوں سے پکڑ کے اوپر سے، نہ کپڑا جیسے کپڑے میں مرا ویسے میں پھینک کے اوپر مٹی ڈال دی، کوئی غسل نہیں ہے، کوئی کپڑے نہیں ہیں۔ بہرحال وہاں سے آرڈر ہو گیا کہ جی آپ نے جہاں چاہیں آپ جانا چاہتے ہیں، ریل گاڑی فری چلا کرتی تھی۔ والد صاحب کا ذہن کیونکہ ٹھیک نہیں تھا تو اس لیے پہلے اس نے کہا جی سیالکوٹ چلتے ہیں۔ جب پاکستان سے ادھر آئے تو 2 حصوں میں ہمارا گاؤں جو جمندہ شریف ہے یا سرہند شریف کے ساتھ جو گاؤں ہے، جمندہ بھی ہے، اردو میں جمندہ کہتے ہیں، ویسے جمندے ہیں، مشہور جمندے ہیں۔ تو جب یہاں آئے انہوں نے کہا جی آدھا ہمارا گاؤں جو ہے سیالکوٹ میں تبدیل ہو گیا، آدھا ضلع جنگ میں چلے گئے۔ تو والد صاحب کہتے ہیں جی ہم تو سیالکوٹ میں جانا۔ جب وہاں رہے، وہاں ایک گائے ہمیں دی اور بنجر زمین دی، کوئی میرا خیال ہے 2 کلے بھی نہیں ہوں گے، اور اس میں سوائے چاول کے منجی لگتی ہے اور کوئی چیز لگتی نہیں تھی، وہی بارش ہو تو لگتی تھی۔ وہاں بھی بھیک مانگتے رہے، وہاں سے والد صاحب کا ذہن ٹھیک نہیں تھا، کہا بھیک مانگتے رہے آپ وہاں؟ جہاں بھی رہے نا جی، وہاں بھیک جنگ میں مانگی، یہاں نہیں، جہاں تو بھوکے مر رہے تھے۔ اور جنگ میں آپ رہ کے بھیک مانگتے رہے وہاں؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب جنگ جائیں گے نا جی، جب وہاں والد صاحب نے کہا کہ جنگ چلیں گے، وہاں میرے دوست یار ہیں، اب جب وہاں ٹرین میں بیٹھے وہاں چلے گئے، وہاں لمبردار تھا مولا بخش، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کر، اس نے کہا پناہ گیر ہیں، یہ جگہ آپ کو دے دی، چھوٹی سی جھونپڑی دے دی، اور وہ مکان زمین ہے، بڑے بڑے وہ سروٹ ہوا کرتے تھے جیسے سرکنڈے جس کو کہتے ہیں، جو چھت پہ ڈالا کرتے وہ دے دیا۔ وہاں نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی، تو والد بھی نہیں تھا۔ تو جب لیاقت علی شہید ہوا تو اس وقت زمین ہماری آئی 12 ایکڑ کہ جی آپ آ کے لے لیں، یہ ریکارڈ میں لاہور۔ جو وہاں والد صاحب ہوں تو لینا، تو ہم تو بھی 2 سال میں اور میرا بڑا بھائی 2 سال، اگر آپ اس گاؤں میں گئے ہیں تو میں اس میں جاؤں گا، اگر آپ اس میں گئے ہیں، اس میں کسی نے دال ڈال دی، کسی نے ساگ ڈال دیا، کسی نے روٹی تندور کی ڈال دی، کسی نے دوسری روٹی ڈال دی، کسی نے گڑ ڈال دیا، کسی نے تھوڑا سا مکھن ڈال دیا، اور اگر کہا مائی پانی دے تو کہتے ہاتھ نیچے کرو، جیسے چوڑوں کو پانی پلاتے ایسے مسلمانوں نے ہمیں پانی پلایا، کہ ہماری شکل ایسی تھی اور ہمارے حالات بھی ایسے تھے، کپڑے نہیں تھے، بہت برا حال تھا، علم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جاہل آدمی تھے۔ اچھا، وہاں سے پھر جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو وہاں سے پھر لیاقت علی جب شہید ہوا تو پھر وہاں سے انہوں نے کہا جی آپ اس پہ ڈبل لگان دے دیا، معاملہ ڈبل کر دیا، کیا جب بیجیں گے تو لگان کس کا دیں؟ آپ کے پاس زمین تب رہ سکتی ہے 21 گنا یا 20 گنا، اس پہ جگہ کو دو تو آپ رکھ سکتے ہیں، ورنہ چھوڑ دو۔ تو ہمارے پاس پیسے نہیں، بھائی یارو مددگار، میں بھیک مانگ کے ہم کھاتے ہیں، تو آپ یہ زمین کے پیسے کہاں سے دیں؟ کس سے زمین کھیتی کرائیں؟ تو بھائی یارو مددگار تو اسے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا وہاں سے جو انڈیا میں میرا بھائی تھا بڑا، اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ پھر یہاں جب جنگ میں پتہ چلا کہ جی آپ کا ایک بھائی بھی ہے، وہاں سے بھائی کو ڈھونڈا، پھر میرے پاس یہاں ضلع جنگ میں ایک خدا ترس غلام حسین ماسٹر، اس نے مجھے مڈل تک اپنے پاس سے پڑھایا، کپڑے بھی، روٹی بھی، جو کچھ بھی، کتابوں کا خرچہ، اور حتیٰ کہ مجھے خوشی میں بلکہ میری ایک یتیم کی دل لگی کے لیے اس نے مجھے وظیفہ لگوا دیا تاکہ یہ تعلیم میں دل لگا رہے۔ اور جب میٹرک مڈل کے آگے گیا تو میٹرک تو پھر آپ جیسے آدمی نے کسی نے سہارا دیا تو میٹرک کلیئر کی۔ اس کے بعد پھر ہم پنڈی میں آ گئے، فوج ہماری پنڈی میں لے آئی، اور پنڈی میں لانے کے بعد پھوپھوں نے کہا میرے بچے بھی 2 ذبح ہوئے ہیں، سکھوں نے شہید کی ہے۔ اب جب وہ 12 ابھی یہاں آ گیا اسلام آباد میں، پھر مجھے خدا ترس نے بھرتی کرا دیا فوج میں، وہاں میں 32-33 سال رہا۔ اس کے بعد پھر ایک میجر تھا، اس نے مجھے کوئی پیسے دیے،
यहाँ मैं जगह ले ली और ये जगह अभी मेरे पास 5 मरले जगह है और इसका भी पता नहीं है परमानेंट है कि जाके यूनिवर्सिटी के खत्ते में चली जाएगी। मतलब इसके बाद 2 बेटियां मेरे, वो दोनों, एक तो प्राइवेट काम करता है, एक उस सरकारी क्वार्टर में रहता है जिसमें मैंने अपनी सर्विस, अगर कल को उसका नौकरी चली जाती है तो कहाँ जाएंगे हम। पाकिस्तान को हमने कुर्बानी दी, लेकिन पाकिस्तान के क्या किया मुझे, किसके साथ रोएं, किसको कहें। और जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त मैंने चौधरी शजात को खत लिखा, अभी मेरे पास वो नकल भी पड़ी है, तो उन्होंने क्या कहा जी हम रिकॉर्ड भेजेंगे इंडिया में। जब उन्होंने 6 महीने के बाद रिकॉर्ड आया कि जी वो हमने पता किया, तो पहली बात तो कि इस नाम का गांव है ही नहीं वहाँ इंडिया में। एक झूठ, दूसरे झूठ उन्होंने बोला कि हम 50 साल के बाद ये रिकॉर्ड साड़ जला देते हैं। और जब आइंदा, ये नवाज शरीफ की हुकूमत की बात करूँ, और जब ये दोबारा तामीर वतन प्रोग्राम हम शो करेंगे, अखबार में देंगे, तब अप्लाई करना। वही कागजात मेरे पास हैं, अभी किसके पास जाऊँ मैं, बैठा हूँ इसी सीने में लेके। कल को मेरे पास ये जगह है, इसके बाद क्या खाता हूँ क्या नहीं, ये माँ मस्जिद हूँ, मुझे सिर्फ यह है मस्जिद से लगाव है, ना कोई देता है ना मैं किसे मांगता हूँ। अल्लाह ताला 2,500-3 हज़ार रुपया मुझे पेंशन मिल जाती है, हाथ उठाने से बचा हुआ हूँ, बच्चे अपने अपने कारोबार पे हैं, बीवी बीमार रहती है, कोई ऐसा हरबा भी नहीं है। मुझे भी आंखों, अभी एक ब्रिगेडियर है, उसने कहा तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा ऑपरेशन भी फ्री कराऊंगा आंखों का, मुझे कुछ हरिनों की भी तकलीफ है, अभी मैं जाना है। लेकिन इसके बावजूद मेरा कोई यारो मददगार नहीं जो सहारा दे सके। 2-12 एकड़ ज़मीन थोड़ी नहीं, बिल्कुल। तो अभी मैं यारो मददगार, मेरा कौन सहारा बन सकता है, अब किसके पास हूँ रोन जाके। बहुत शुक्रिया। और आपकी वो पूरी दास्तान सुनी और बहुत दुख भी हुआ यकीन। नाज़रीन, हम ये जानते हैं कि वो कौम जो है, वो कौम में हमेशा वही तरक्की करती है जो अपने मोहसिनों को याद रखती है, जो अपने एहसान करने वालों को याद रखती है, जो उनको याद रखती है जिन्होंने उनके लिए अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान किया। और आज हमारी इस मुसलमानों की, हमारी इस पाकिस्तान की तरक्की ना करने की, इस बदहाली की एक वजह शायद ये भी है कि हमने अपने तारीख़ पाकिस्तान के उन मोहसिनों को भुला दिया। उन मोहसिनों के साथ भी हम वो सलूक करते हैं कि आज वो लोग ये कहते हैं कि हमने शायद पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देकर बहुत बड़ी गलती की। और वो ये यहाँ तक कहने पर मजबूर हैं कि अगर हम पाकिस्तान की बजाय अगर वहाँ हिंदुस्तान में रहते, या आज पाकिस्तान बनता ही ना, तो शायद वो उसकी निस्बत ज़्यादा अच्छे हालात में होते। ये बात सोचने की है और समझने की है। और थोड़ी सी बात मैं इसमें ऐड कर देना कि भाई मेरे पास कागजात हैं, लेकिन मैं जाऊँ किसके पास। नवाज शरीफ के पास आम आदमी नहीं जा सकता, शहबाज शरीफ के पास नहीं जा सकता। वो मेरी जो उसके नकल जो है, ये पिछले जो जब ये वज़ीर आज़म था नवाज शरीफ, उस वक्त के मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं। अब मैं वो किसके पास लेके जाऊँ, वहाँ तो कोई जाने नहीं देता, मेरी कौन सुनेगा। खैर मार के मार देंगे या धक्का दे देंगे, मैं सर्दी में कहाँ सकड़ के मर जाऊँगा। चाहिए कि मुझे हौसला मिले, वो हुकूमत का चाहिए कि हुकूमत ख्याल करे ना आदमियों का। ये नहीं है कि आप फ्रिज से ठंडा पानी पी लें, एयर कंडीशन में सो जाए, देखो कि फुटपाथ पे पड़ा भी है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इस्लाम तो अच्छा, आओ आपकी बात, आखिरी कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो ये देना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला मेरी इस कौम के बच्चों को वो अकल दे और वो जज्बा दे जो कि बेसहारों का सहारा बने, जिनका कोई ना हो आप उनका सहारा बने। बड़ों का सहारा सारे बनते हैं, लेकिन अगर गिरे हो के उठा देना तो ये बड़ा एक सवाब दर्जे का काम भी है, और मेरा ख्याल है कि हज से भी कम होता है, ज़्यादा नहीं। अगर बेदर्द, एक तो बेदर्द होता है, एक दर्द वाला होता है। अगर आप दर्द वाले की बात कहानी सुनेंगे तो अल्लाह ताला के फरिश्ते आप पे रहमतें नाज़िल करेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात खुश होगी। और मेरी आपसे दुआ ये है कि आप जैसे बच्चों को अल्लाह ताला दायम और कायम रखे, और पाकिस्तान आप जैसे बच्चों के हाथ में अल्लाह दे, ताकि पाकिस्तान सुनहरी उसूलों में इस्लामी ममलकत बने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप अल्लामा मोहम्मद अली कादरी साहब, आपने हमें वक्त दिया और अपनी दास्तान भी सुनाई, और बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सोचने की बात है कि किसी ने क्या खूब कहा कि हम लायक हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, हम लायक हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। और अल्लामा इकबाल ने भी ये दुआ की कि जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। इसके साथ ही मुझे मोहम्मद इमरान मसूद को इजाज़त दीजिए, और मेरे साथ मुआवन ज़फ़र नज़ीर
جنہوں نے بہت کوآپریٹ کیا، اور ساتھ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے بھی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام. وعلیکم السلام.